وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنك لعلى خلق عظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ہر قسم کی تعریف حمد و ثنا بزرگی بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے، جو اس پوری کائنات کا اکیلا خالق اور مالک ہے۔ بے حساب درود سید المرسلین رحمت للعالمین ساقی کوثر احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر ہوں، جن کو اللہ تعالیٰ نے اس پوری کائنات کی ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا۔ قرآن مجید کی سورۃ قلم سے ایک آیت میں نے تلاوت کی۔ فرمایا میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ اخلاق کے اعلیٰ مقام پر فائز ہیں۔ دین اسلام میں اچھے اخلاق کا اس کی بڑی فضیلت ہے اور بڑی تلقین کی گئی ہے۔ آپ نے یہ فرمایا کہ مجھے رب کریم نے اس لیے بھیجا ہے تاکہ جو برے اخلاق کے لوگوں کے وہ ختم کر کے اس کی جگہ اچھے اخلاق ان کو سکھاؤں۔ اور حقیقت میں بڑا بد نصیب وہ بندہ ہے جو بد زبان ہے، بد گو ہے، فحش گو ہے، بد اخلاق ہے۔ پرائے تو پرائے، لیکن اپنے گھر والے بھی ایسے بندے سے تنگ ہوتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن مومن کے پلڑے میں جو بھاری چیز ہوگی اس کا اخلاق ہوگا۔ اللہ اس کے رسول کے قریب بھی وہ بندہ ہوگا جس کے اخلاق اچھے ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے واقعات ہیں، ہمیں یہ درس دیتے ہیں کہ ہمیں اخلاق سے لوگوں سے پیش آنا چاہیے، بد اخلاقی سے پرہیز کرنا چاہیے۔ ہر چیز پہ دیکھا جائے، ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی فیصلہ تھا، کوئی بات تھی، بندہ ایک بولنا شروع کر دیا۔ آپ نے سے سوال کیا کہ آپ بڑے ہیں یا جو دوسرا آپ کا بھائی ہے یہ بڑا ہے؟ تو اس نے عرض کیا کہ میں چھوٹا ہوں، وہ میرا بڑا بھائی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ آپ بڑے کو بولنے دیں۔ اخلاق یہ کہتا ہے کہ سب سے پہلے تو بڑا بولے گا، جب آپ کی باری آئے گی تو ہم آپ سے بات کر لیں گے۔ یہاں بڑے بوڑھے خاموش ہوتے ہیں، لڑکا اچھلتا ہوتا نظر آتا ہے، پکڑائی نہیں دیتا، بیٹھنے کے لیے تیار نہیں، سننے کے لیے تیار نہیں۔ کیوں؟ یہ ہماری تربیت کی کمی ہے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تربیت کر رہے اپنے صحابہ کی کہ جب آپ سے آپ کا بڑا بھائی بیٹھا ہوا ہے تو آپ اس سے پہلے کیوں بول رہے ہو؟ بڑے کو بولنے دو، جب آپ کی باری آئے گی تو پھر ہم آپ سے بات کریں گے۔ مشہور واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں،
گاؤں کا آدمی، اعرابی، آتے ہی دیر نہیں کہ مسجد کے کونے میں پیشاب شروع کر دیا۔ صحابہ اٹھے اس کو پکڑنے کے لیے، تو آپ نے فرمایا کہ چھوڑو، اس نے کام تو کر دیا، اس کو کرنے دو۔ جب وہ فارغ ہو گیا تو آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ اس کی جگہ پانی بہا دو۔ اس زمانے میں یہ فرش وغیرہ نہیں تھے، کچی مسجدیں تھیں، کیوں روکا آپ نے؟ بالفرض اگر اس کو پکڑتے، اب ایک جگہ پیشاب کر رہا ہے، وہ پوری مسجد میں گھومتا، پوری مسجد خراب کر دیتا، تو ایک جگہ خراب ہوئی نا۔ دوسری بالفرض اس بندے کو اچانک اس کا پیشاب روکا جائے، ہو سکتا ہے اس کی صحت کے لیے مضر ہو، اس کو نقصان ہو۔ پھر یہ فارغ جب ہوا تو آپ نے اسے بلایا اپنے قریب، اللہ کے بندے، یہ پیشاب کی جگہ نہیں ہے، یہ مسجد ہے جہاں پر ہم عبادت کرتے ہیں، جہاں ہم تلاوت قرآن کرتے ہیں، یہاں ذکر و اذکار کیا جاتا ہے۔ کہتا اللہ کے رسول، میں نیا آدمی ہوں، مجھے اس چیز کا علم نہیں۔ تو بندہ کہتا ہے کہ واللہ میں نے ایسا معلم کہیں نہیں دیکھا، کس انداز سے اللہ کے رسول نے مجھے سمجھایا۔ لوگ تو مارنے کو چلے تھے، لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو دیکھیے کہ آپ نے کس طرح اس کی تربیت کی بندے کی، اور بندہ فوراً مسلمان بھی ہو گیا۔ کیا یہ انسان کا اخلاق ہے؟ وہ مکہ جب فتح ہوا، وہ لوگ تھے جنہوں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو مکے میں رہنے نہیں دیا۔ آپ اور میں اپنا گھر، اپنا کاروبار، اپنا وطن چھوڑنا اتنا آسان نہیں ہے، اتنا ایزی نہیں ہے۔ چیزائے کے گیس کا بھی پرابلم ہے، چیزائے کے پانی کا بھی پرابلم ہے، چیزائے کے بجلی کا بھی پرابلم ہے، چیزائے کے روڈوں کی حالت بھی بدترین ہے، لیکن پھر بھی ہم اور آپ اپنے گھروں کو چھوڑنے کو تیار نہیں کہ یار جیسا ہی اپنا تو ہے نا۔ آپ کے سامنے وہ لوگ بھی تھے، وہ بی بی زینب رضی اللہ عنہ جو آپ کی بیٹی، جب آپ سفر کر کے جا رہی ہیں ہجرت کر کے، حمار نامی صحابی، اس وقت صحابی نہیں ہے، آپ گھوڑے پر، اونٹ پر سوار تھی، حمل سے تھی، پیٹ سے تھی، اس نے پیچھے سے جو ہے سواری کو تیر مارا، سواری بھڑک اٹھی، آپ کی بیٹی نیچے گر گئی، حمل ضائع ہو گیا، خون نکلا، اس کی وجہ سے اس کی وفات بھی ہو گئی۔ وہ بندہ بھی کھڑا ہوا ہے، وہ بندہ بھی بیٹھا ہوا ہے، یہ سارے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہاں بھائی، کیا توقع ہے آج؟ تمہیں وقت تو یاد ہوگا نا، وہ اپنا وقت یاد کر رہے تھے کہ یہ وہ بندہ ہے، آج ہم پر یہ قابض ہے، آج یہ فاتح ہے، آج ہم سارے مغلوب ہیں، آج ہم سرنگو ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں، اب اس کے اختیار میں نہ جانے ہم سے کیا معاملہ کرے۔ لا تثریب علیکم، جو اس کو کہتے ہیں اعلیٰ اخلاق، کوئی تم پہ پوچھ گچھ نہیں ہے، جاؤ میں نے معاف کیا تمہیں۔ وہ حیرت میں تھے کہ کیا ایسی معافی بھی ہو سکتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو دیکھیے، اور ہم دیکھیں کہ ذرا ذرا بات میں ایک دوسرے کو لڑنے بھڑنے مارنے پر تیار ہیں۔ کیا ہے کہ لین دین ہوگی، کوئی تھوڑے بہت معاملات ہوں گے، لیکن کس طرح ہم ایک دوسرے سے لڑتے ہیں، کس طرح ہمارے معاملات ہیں، کس طرح بد اخلاقی پر اتر آتے ہیں۔ ہمارے نوکروں کے ساتھ ہمارا کیا معاملہ ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے اللہ کے رسول کی 10 سال خدمت کی۔ 10 سال کوئی معمولی نہیں ہوتے۔ پھر مجھے ان 10 سالوں میں یاد نہیں کہ میرے پیغمبر نے مجھے کبھی ڈانٹا ہو یا کوئی ایسا لفظ کہا ہو۔ میں نے آپ سے بڑھ کر اعلیٰ اخلاق کا بندہ نہ دیکھا نہ سنا ہوگا۔ کہا ایک دفعہ میں چھوٹا تھا بھی، میں گیا، مجھے اللہ کے رسول نے فرمایا انس، یہ اللہ کے رسول کوئی کام تھا آپ نے بھیجا، یہ کر کے آؤ۔ اچھا جی۔ تو میں جیسے گلی میں آیا، میں نے دیکھا کہ میری عمر کے بچے کھیل رہے ہیں، میں بھی کھیل میں لگ گیا۔ میں تو بھول گیا کہ مجھے کسی اللہ کے رسول نے کسی کام سے بھیجا ہے۔ مجھے اس وقت معلوم ہوا، کافی جب وقت گزر گیا تو پیچھے سے محبت میں سے آگے کسی نے میرے کان کو یوں پکڑا، میں نے مڑ کے دیکھا، اللہ کے رسول جانا سے میں نے کسی کام سے بھیجا تھا۔ ہاں اللہ کے رسول میں بھول گیا، اچھا جاؤ۔
کہتے پھر میں وہ کام کے لیے گیا. میرا آپ کا نوکر اگر خدا نہ خواستہ 9 بجے میری دکان کھلتی اور 10 بجے کھولے ہوئے میں کہتا ہوں کہ پوری بازار جمع ہو جائے گی. آپ وہ غلیظ بکواس بندہ کرنا شروع کر دیتا ہے, اس کی کوئی چیز نہیں چھوڑتا. وہ بیچارہ اتنا شرمسار پریشان ہوتا ہے کہ آج میرے مالک کو کیا ہو گیا ہے. آج ہماری حالت دیکھیے کہ کس طرح ہم اخلاق سے پیش آتے ہیں. کیا یہی دین ہمیں ترس دیتا ہے؟ اللہ کے بندو نرمی پیدا کرو, آپس میں محبت سے پیش آؤ, اور اخلاق کیسا ہو آپ کے دشمن بھی آپ کا اعتراف کر رہے ہوں, دوست تو اعتراف کرے گا. جو میرے آپ کے مخالف ہیں وہ بھی اس بات پر مجبور ہو جائیں کہ بھائی ٹھیک ہے بندہ جو بھی ہے لیکن اخلاق کا بڑا اعلیٰ ہے. مثال دوں آپ کو, مکی دور تھا, سخت دور تھا, کافر کہنے لگے یار بات سنو, ہم نے ابو طالب کے پاس کتنی درخواستیں کی, کوئی قبول نہیں, کچھ اپنے بھتیجے کو نہیں کرا. ہمارے بڑوں کو اس نے بیوقوف کہا, ہمارے خداؤں کو اس نے جھوٹا کہا, ہم نے بہت سن لیا, اب ہم سے برداشت نہیں ہوگا, کیا کریں؟ بس کچھ کرنا چاہیے. ادھر ادھر سے بڑے بڑے لوگ بلا لیے, شیطان بھی آ گیا انسانی صورت میں. دیکھو آج ہوتا کیا معاملہ, میٹنگ شروع ہوئی, ابھی کیا کیا جائے؟ تو ابو جہل جو آپ کا چچا بھی تھا لیکن پہلے درجے کا دشمن تھا, کہتا ہے ایک ہی حل ہے, اس بندے کو مارنے کے علاوہ اور کوئی حل نہیں, قتل کر دو معاذ اللہ. لوگوں نے کہا ابو جہل اگر بات قتل کرنے کی تو پھر اتنے لوگ ہم نے کیوں اکٹھے کر لیے؟ نہیں کوئی اور مشورہ دو. کل کہ اچھا ایسا مشورہ کر لیں, ایسا کام کرتے ہیں کہ ان کو ایک جگہ میں قید کر لیتے ہیں, بند کر لیتے ہیں, پہرا بٹھا دو, نہ یہ باہر نکلیں گے نہ تبلیغ کر سکیں گے. کہ نہیں یار ہو سکتا ہے کہ ان کے چاہنے والے, ان کے صحابہ ان کو نکال دیں یہاں سے, ہو سکتا ہے رشتہ داری یہاں سے نکال دیں, نہیں یہ بھی نہیں. اچھا تیسرا آپشن یہ پیش کیا گیا کہ چلو ایسا کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول کو مکے سے باہر کر دیتے ہیں, پھر ان پر یہ پابندی ہوگی کہ آج کے بعد آپ دوبارہ مکے میں نہیں آئیں گے. تو سب سے پہلے شیطان چیخا, کہا کہ یہ ظلم نہ کرنا. کیوں؟ کیسے اکیلے بھیجو گے؟ کہاں, کاش بندے کا اخلاق اتنا اعلیٰ ہے, یہ ایک ہے لیکن اپنی زبان اپنے اخلاق کے ذریعے بڑی جماعت بنا لے گا, وہی مسئلہ کرے گا جس جو آج ہو رہا ہے. میرا بھی یہ مشورہ جس نوجوان ابو جہل نے دیا, قتل کے علاوہ تمہارے پاس کوئی حل نہیں. کون کہہ رہا ہے؟ انہو لکم عدو مبین. قرآن کہتا ہے تمہارا شیطان کھلا دشمن, ولا تتبع خطوات الشیطان, کہا کہ شیطان کے نقش قدم پر مت چلنا. یہی پہلے درجے کا دشمن جس نے آپ کے باپ اور ماں کو جنت سے خارج کر دیا, نکال دیا دھوکہ دے کر, اور وہ آج اس بات کا معترف ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے اتنے اعلیٰ مقام پر ہیں کہ اپنے اخلاق کے ذریعے بندے پھر بھی ساتھ کر لے گا اور تمہارا بھی مسئلہ بنا دے گا. اس کو کہتے ہیں اعتراف. اللہ نے نقشہ کھینچا اس کا, وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ أَوْ يُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ يَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. او میرے پیغمبر وقت یاد کر جب آپ کے دشمن آپ کے لیے تدبیریں کر رہے تھے کہ آپ کو قید کر لیا جائے یا آپ کو قتل کر دیا جائے, آپ کو مکے سے باہر کر دیا جائے. وَيَمْكُرُونَ يَمْكُرُ اللَّهُ, انہوں نے بھی تدبیر کی, میں نے بھی تدبیر کی. وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ, کا مجھ سے بڑھ کر اچھی تدبیر کرنے والا کوئی نہیں. اللہ نے نقشہ کھینچا کہ وہ وقت یاد کیجئے کہ آپ کے دشمن یہ آپس میں مشورہ کر رہے تھے کہ آپ کو کسی جگہ قید کر دیا جائے, آپ کو قتل کر دیا جائے, آپ کو مکے سے باہر کر دیا جائے. لیکن تینوں چیزوں میں نے ان کو ناکام و نامراد کر لیا. یہ کچھ بھی نہیں کر سکے اور نہ کر سکتے تھے. یہ اخلاق. دوسرا مثال سن لیجئے کہ آج ذرا ہم اپنے اوپر غور کر لیجئے. مختصر وقت لوں گا, آخری مثال دوں گا, مجھے پتہ ہے ہر ایک کا وقت کا ٹائم ہے, ماشاءاللہ کام کا ٹائم ہے. ثمامہ بن اسال
طائف کا سردار کافر ہے، کسی بھی طریقے سے صحابہ کے ہتھے چڑھ گیا، مدینے کا دور تھا، پکڑ کے اللہ کے رسول کے سامنے پیش کیا، جی آپ کا دشمن یہ سمامہ، ہم اس کو پکڑ کر لائے ہیں، فرمایا اس کو مسجد میں باندھ دو۔ کھجوریں نہیں تھی وہاں اور کوئی باندھنے کی جگہ نہیں تھی، کافر کو اللہ کے رسول کیا کہہ رہے ہیں کہ مسجد کے اندر باندھ دو۔ اگر ہمارے یہاں کوئی کافر غلطی سے مسجد میں آ جائے تو میں سمجھوں سلامت تو نہیں جائے گا، اور کچھ نہیں ہاتھ پاؤں تو اس کو توڑ کے ہم بھیجیں گے کہ تاکہ آئندہ ہی مسجد میں نہ آئے۔ آپ نے کیا فرمایا اس کافر کے لیے؟ کہاں باندھو؟ اور بھائی اس کو مسجد میں باندھ دو، جیسے ایک کھمبے ہیں آپ کے، کسی کو باندھ سکتے ہو نا، باندھ دیا۔ اللہ کے رسول آئے، ملاقات کے، سماما کیا حال ہے؟ ٹھیک ہوں۔ کیا کہتے ہو؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں عمرے کے لیے جا رہا تھا۔ اس زمانے میں یہ لوگ حج و عمرہ بھی کرتے تھے، وہ اپنے طریقے سے جو بھی تھا، آپ کے ساتھیوں نے گرفتار کر لیا، اگر مجھے آپ آزاد کریں گے تو آپ کی مہربانی، اگر ہم آزاد نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ کہ میں کوئی چھوٹا موٹا آدمی نہیں ہوں، میں رئیس ہوں طائف کا، آپ جانتے ہیں مجھے، جانتے ہیں، کیا ہوگا؟ کہ میرے بدلے لینے والے بہت بیٹھے ہوئے ہیں، میں ایک جان جائے گی تو کیا ہوا؟ بہت سارے لوگ ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ نے کہا سو بندہ رہنے دو۔ دوسرا دن ہوا، پھر وہی باتیں کر رہا ہے، تیسرے دن وہی باتیں ہیں، جو چینل چلا رہا ہے وہی چلا رہا ہے، کوئی تبدیلی نہیں آ رہی۔ چوتھے دن آپ نے فرمایا کہ اس کو کھول دو، اس کو جانے دو۔ ایک بات ذہن میں رکھنا کہ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے روب میں آنے والے نہیں تھے، یہ نہ سمجھنا ہے کہ اس نے دھمکی دی تھی، آپ نے کہا چھوڑ دو، نہیں، آپ نے فرمایا کہ رب کریم نے مجھے اتنی طاقت دی ہے کہ میرا اتنا روب ہے کہ میں اگر کسی کے لیے لڑنے کے لیے چلا جاؤں، میرے اور اس کے درمیان میں 1 ماہ کا فاصلہ ہو اور اسے پتہ پڑے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں، تو اللہ ان پر میرا روب ڈال دیتا ہے۔ اور آپ سے بڑھ کر کوئی بہادر نہیں تھا، یہ بھی سن لیجیے۔ مدینے میں رات کو اچانک شور چلا، کوئی دشمن نے حملہ کر لیا، کیونکہ اس وقت رومیوں کا بڑا خطرہ تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے، ایک گھوڑے پر سوار ہوئے، ننگی پیٹھ، کوئی اس گھوڑے پر دوسرا، کیونکہ ہر آدمی سواری نہیں کر سکتا گھوڑے پر، میں بھی نہیں کر سکتا، آپ بھی نہیں کر سکتے جب تک اس کی جو نا گھڑ سواری نہ سیکھیں، یا پھر اس میں جو لگاتے ہیں۔ آپ گئے، واپس آئے، کافی دور تک گئے، رات کو اکیلے، کسی کو ساتھ نہیں لیا۔ کہ لوگوں میں گھوم پھر کر آیا ہوں، کوئی ایسی بات نہیں ہے، خالی افواہ ہے، سو جاؤ۔ اور آپ نے فرمایا گھوڑا کیا تھا؟ دریا تھا بھائی، ماشاءاللہ خوب بھاگنے والا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنہا گئے، پتہ نہیں کتنا دور دراز گھوم گھام کے رات کے وقت آپ اکیلے آ گئے، فرمایا کہ سو جاؤ لوگوں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں۔ یہ نہ سمجھنا کہ سمامہ نے کہا کہ جی میرے بیٹھے ہوئے بدلہ لینے والے اور آپ تھوڑا مروب ہو گئے، نہیں نہیں، ایسی بات نہیں تھی۔ کہا کہ ایک مسافر آدمی ہے، پتہ نہیں کہاں سے پکڑ کے لائے، اس کے مارنے سے ہمیں کیا ملے گا؟ او بھائی جا۔ بندہ باہر نکلا، صحابہ سے کہتا ہے کہ بات سنو، آپ لوگ جب مسلمان ہوتے ہو کیا کرتے ہو؟ کہ ہم غسل کرتے ہیں اور صاف کپڑے پہنتے ہیں۔ کہ مجھے غسل کراؤ۔ غسل کرایا گیا، اچھے کپڑے پہنائے گئے، آتا اللہ کے رسول کے پاس، کہتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جتنی نفرت کائنات میں مجھے آپ کے چہرے مبارک سے تھی کسی سے نہیں تھی۔ یہ نفرت بھی توحید و شرک کی وجہ سے، ذاتی نہیں تھی، لیکن آج میری دل کی کیفیت چینج ہو چکی ہے، تبدیل ہو چکی ہے۔ جتنی محبت آپ کے ساتھ ہے کسی اور سے نہیں ہے، جتنی نفرت مجھے آپ کے آنے کے بعد یثرب سے نہیں، مدینہ سے، پہلے یثرب نام تھا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد مدینہ الرسول مشہور ہوا۔ کہا کہ جتنی نفرت مجھے مدینہ شہر سے تھی کسی سے نہیں تھی، لیکن آج جتنی اس شہر سے محبت ہے کسی اور سے نہیں، کیونکہ آپ کی وجہ سے۔ اور جتنی نفرت مجھے دین اسلام سے تھی کسی اور مذہب سے نہیں تھی، لیکن آج جتنی محبت دین اسلام سے کسی اور سے نہیں ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور بیعت کرتا ہے میں آج کے بعد مسلمان ہو چکا۔ اس نے 3 دن کیا دیکھا؟
اس نے 3 دن میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے اخلاق اور کردار کو دیکھا، آپ کے اٹھنے بیٹھنے کو دیکھا، آپ کے گفتار کو دیکھا، آپ کے طریقہ کار کو دیکھا کہ یہ بندے تو کتنے بہترین ہیں، یہ بندے تو اعلیٰ قسم کے لوگ ہیں۔ ہم تو سنیں تو کچھ، ہم کیوں کہتے ہیں کہ دور سے دیکھنا اور قریب سے دیکھنا بہت اہم بات ہوتی ہے کہ اس 3 دن کے اندر اس بندے پر اثر یہ ہوتا ہے کہ یہ مسلمان ہو جاتا ہے، اور مسلمان ہونے کے بعد کیا کہتا ہے اللہ کے رسول، یہ مکے کے کافر مجھ سے دانہ لیتے ہیں، اناج لیتے ہیں، ایک ذرہ بھی نہیں دوں گا جب تک آپ کا حکم مجھے نہیں ملے گا۔ آپ نے کچھ نہیں فرمایا۔ اللہ کے رسول میں تو عمرے پہ جا رہا تھا تو عمرہ کر لوں، جاؤ کر لو۔ اس نے جب عمرے کے لیے تکبیر لگائی تو سارے کافروں نے گھیر لیا، اسامہ تو بے دین ہو گیا ہے کیا؟ بولا نہیں، میں دیندار ہوں گا۔ لوگ مارنے کے لیے چلے کہ بھائی یہ کیا ہو گیا، یہ کب سے مسلمان ہو گیا؟ کچھ لوگوں نے کہا رک جاؤ، مارو نہیں۔ کیوں؟ کہا کہ اناج اسی سے آتا ہے بھائی، خیال سے ذرا اپنے پیٹ کا معاملہ بھی دیکھو، اس کو کرنے دو جو کر رہا ہے۔ خیر یہ تو عمرہ کر کے چلے گئے۔ اب جب باری آئی اناج کی، مکے کے کافر پہنچے، اناج تو کہے دانہ بھی نہیں دوں گا۔ یار پیسے دے رہے ہیں تمہیں، نہیں دوں گا۔ پھر جب تک مجھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اجازت نہیں دیں گے ایک دانہ نہیں دوں گا۔ اب وہ شرما رہے تھے کہ اللہ کے رسول کے ساتھ ابھی تو صلح ہوئی تھی حدیبیہ، اور ابھی ہم نے کیا کچھ نہیں کیا تھا۔ ہم وہی تو لوگ ہیں کہ جنہوں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے خاندان کو شعبہ بھی تعلیم میں انہوں نے 3 سال تک معصور رکھا، یہاں تک کہ پابندی تھی کہ پیسوں سے بھی ان کو چیز نہیں دو گے۔ فری کو تو بات ہی نہیں تھی۔ اگر ان میں سے کوئی بندہ دکاندار کے پاس کسی کے پاس رقم لے کے آئے کہ جی چیز نہیں، جی آپ سے بھائی کاٹ رہے، آپ کو ہم کے پیسوں سے بھی نہیں دیں گے، اب ہم کس منہ سے جائیں؟ لیکن جانا پڑا، مرتا کیا نہ کرتا، پہنچ گئے۔ جی آپ جانتے ہیں کہ ہم آپ کے رشتہ دار بھی ہیں، معاملات بھی ہیں، اب بھوک مر رہے ہیں، مہربانی کر کے آپ سمامہ سے کہہ دیجیے کہ ہمیں اناج دے۔ آپ نے کہا میں نے سمامہ کو منع تو نہیں کیا، میں نے تو اس کو منع نہیں کیا، لیکن آپ نے پیغام بھیج دیا سمامہ بھائی ان کو اناج دے دیا کرو، کوئی سا مسئلہ نہیں ہے۔ اس کو کہتے ہیں اخلاق۔ اللہ کے بندو، آج میں بھی اور آپ بھی ذرا غور کیجئے کہ واقعی ہم اخلاق کے کتنے مقام پر ہیں۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اللہ نے کیوں فرمایا میرے پیغمبر آپ اخلاق کے اعلیٰ مقام پر ہیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے اخلاق کو اچھا کریں، اپنے گھر میں، اپنے باہر، بازاروں میں، ملنے جلنے والوں کے ساتھ۔ اماں عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بازاروں میں بھی شور نہیں مچایا کرتے تھے، آپ فحش بات نہیں کیا کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی وہی طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہا کہ میرے پیغمبر کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔